ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں 0519224900 پہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ارتضیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال 2015 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو 12 گاؤں میں پلاٹ دیے جائیں گے. تو 2015 سے سر ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے اور 2021 آ گیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی اتا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے. اگر ہم ریلیونٹ افسرز کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول لیچو لاٹ سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر. اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائسس زیادہ ہے جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لے کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں, جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی, تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے, تباہ حال ہو گئی ہے اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی, ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہمیں 2 گولی ڈسپلن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کے دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے, اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے. وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو 2 نہیں, ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے, جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے, جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کی, یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے, وہ بھی بیٹھا ہوا, اس کے بیٹے بھی, نواز شریف کے بیٹے بھی, وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا, بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے, جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے, کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی, اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں.
آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے. عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا, اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں, بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں, جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں, ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا, کون سی منی ٹریل ہے, اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں, 7 ارب روپے کی, 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا, تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں, میں جانتا ہوں لندن کو, مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے, بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا, تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے, وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں, میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں, جب تک میں زندہ ہوں, میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں, یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں, یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں, ہم نے 2.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے, وہ 7 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کی اصلاحات کرنے, اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو, پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے ان میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ. میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا, تو کیسے کہیں گے؟ وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ سٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہیں. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں, جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کی طرف تھے, اور
سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے، ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں، بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز، جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا، اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی، آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا. ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے اور اوپر آیا ہے، پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا اس میں $1 ارب آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا $2.5 ارب اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے، تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو FBR ہے، ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے، ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%، یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری FBR کی ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی، ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے، جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے، یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی. لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. سیمنٹ، یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا، ابھی پوری طرح نہیں چل رہی. ہماری میں نے جو شروع میں کہا تھا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہیں، وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکلز 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہے انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی، جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس، یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا، آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو، اور یہ جو موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے
قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا, کٹوتی ہوتی تھی, اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے, اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا, اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے, اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے, پہلی طرف ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے ہیں اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم, صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں, جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. لائف سٹاک 2.6%, اس میں ہمیں اب کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں, تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں, کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں, ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو, ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا, جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا, یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر, ہم نے پیسے دے رہے ہیں, ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے, ہم اب ڈائریکٹلی یہ جو پنجاب نے شروع کیا, یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا, ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے, جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں, تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں, آج 22 کروڑ لوگ, میں پھر سے کہتا ہوں, کرونا کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے گئے ہیں. اب اور برطانیہ میں دیکھیں 10% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کی ہے. اس دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر ہم نے اپنی اکانومی کو بھی بچایا ہے, اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا ہے اب تک. اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی اس وقت ملک کو ادھر رکھ دیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو ہم وہی اس خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف ہماری کوشش تھی. آخری 2 کالر سے اب ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی ڈاکٹر شاہد عباسی بول رہا ہوں پنیش سے. جی ڈاکٹر صاحب. یہاں میرا پرائم منسٹر صاحب کے سوال یہ ہے, پہلے تو ان کو سلام دینا چاہتا ہوں. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رضالت ظاہر کرتے ہیں کہ مافیات سے لڑنا ہے, غربت سے, اور بہت ساری چیزیں. لیکن میں کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ, ان کا کام, جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے, تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بے ہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا زلزلہ آ جائے, یا اس کے بعد کچھ سیوریج کا, پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ
کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں, کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے, جو درختوں کا کور ہے, وہ سب سے ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے ہیں. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے, ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا, اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں, اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں, جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن, اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر, تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ, پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن, رولز ریلیکس کر دیتے, طاقتور جو مرضی کرے, وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں, گرین ایریاز بچانے ہیں, شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ. میں نے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا, تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے, یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں, اپنے شہر بھی پلان کریں, شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں, میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم, جس طرح مری اور نتیا گلی ہے, اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں, انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر, لیکن اب ہم ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں, وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی, آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی, اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم, کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی پہ ہی گزارا کریں گے, اور اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوگی. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم. میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ, جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو, جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی. اگر ہم گرین ریولیوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب, تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں. صحیح ہے جی, بہت بہت شکریہ. آخری سوال, اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے, اور
وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات میں اور مسجد الاقصی میں. میں نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں. میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوورآل اسلاموفوبیا کو لیں. ایگریکلچر کی بات کی آپ نے، سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں. ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے، جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں.
جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے، تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے. ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں. لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں، اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے. اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں، تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے لیکن اپنے ملک کو، قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں مل سکی، لیکن آئندہ آنے والی نشست میں آپ کو ضرور موقع ملے گا. اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے پورٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے وہ آپ اپنے ایپ سٹور پہ جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میں ایک ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے جو ہیلپ لائن ہے، جس پہ آپ اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کر سکتے ہیں. 051-900-111. یہ اس پورٹل کا نمبر ہے. اس کے علاوہ نادرا کے کسی بھی اپنے قریبی دفتر میں جا کر بھی انہوں نے یہ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی کال نہیں ملی ان سے چوتھی نشست میں ایک بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اب آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. ہم اس پروگرام کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ منائیے. گھر رہیے، محفوظ رہیے.